قرآن کریم جو پچھلے دنوں چھپا تھا سورہ بادشاہ کے ترجمے تک میں انہوں نے لکھا کہ آپ کو وسیلے کے بغیر، وسیلہ تو ضروری ہے بھائی، مروحوں کا وسیلہ، بزرگوں کا وسیلہ، باباؤں کا وسیلہ، انبیاء کا وسیلہ، یہ سارے وسیلے تو ضروری ہیں۔ ہم لوگوں نے اللہ کا فضل ہے کہ یہاں آ کر اللہ نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں یہ مکاتب جاریات کی وجہ سے، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان روشنیوں کو، ان توحید کی جو یہ گردیں پھوٹ رہی ہیں، اس سے ہم جیسے لوگ، ہم جیسے، میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے یہ یہاں آ کر سنا کہ وسیلے کے بغیر دعا مانگنی چاہیے، آپ شیخ ابھی فرما رہے تھے کہ ان کو مدینہ منورہ کی اذان پسند نہیں ہے، انہیں اقامت پسند نہیں ہے، یقین جانیے میں ان میں شامل ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں آمین زور سے نہیں کہا کرتا تھا، لیکن تبدیل ہونے سے پہلے میں نے دارالدیوبند کو خط لکھا کہ میں یہاں جدہ کے اندر جوار حرم میں مقیم ہوں، مجھے یہ بتایا جائے کہ میں دیوبندی امام حرم کے پیچھے نماز جو وطر کی ہے وہ یہاں پر ایک رکعت پڑھی جاتی ہے رمضان میں کیا کروں؟ میں پریشان ہوں، میرے پاس وہ فتویٰ موجود ہے۔ ہمیں ہمارے توحید کو قبول کرنے کو انتشار کا نام دیا جا رہا ہے۔ میرے پاس فتویٰ موجود ہے دارالدیوبند سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کے نزدیک ایک رکعت وطر نہیں ہے، لہٰذا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی نماز الگ پڑھیں، وطر کی نماز الگ پڑھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توحید کی دعوت تو آپ کے نظر میں منتشر ہو رہی ہے، انتشار پیدا کر رہی ہے، اور جب اصولی طور پر تو آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ائمہ حرمین کے پیچھے نماز وطر کی نہ پڑھی جائے، اور ہوتا بھی یہ کہ آپ سعودیہ میں دیکھتے ہیں اس مسجد کے اندر بھی جب امام وطر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایک رکعت پڑھنے کے لیے، تو بہت سارے ہمارے بھائی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو انتشار تو مولانا آپ فرما رہے ہیں، یہ مملکت سعودی عرب اللہ اس کو اسی طرح سے امن و سلامتی کا گہوارہ ہمیشہ رکھے۔ اس نے تو 4 مسلمانوں کو ختم کر کے مقام ابراہیم پر مقام ابراہیم مصلی اللہ کے حکم کے پابندی کرائے، ورنہ یہی وہ حرم تھا جہاں 4 مسلح تھے جو سراسر انتشار کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے۔ اسی آل عبدالعزیز اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر سے نوازے، اور ان حکمرانوں کو خادم حرم شریف رحمۃ اللہ کو اسی طریقے سے قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ان کے اخوان کو انہوں نے ان مسلموں کو مسجد حرمین، یہ جو مسجد مکہ مکرمہ یہاں سے 70 کلومیٹر کا آپ دیکھتے ہیں، 4 مسلم یہاں پر قائم تھے، اسی مملکت سعودی عرب کے بادشاہوں نے ان کو ہٹایا۔ تو انتشار وہ تھا، انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ جو دعوت مملکت سعودی عرب کی وہ زمین سے ہمارے گھروں میں پہنچی ہے، یہ سب پورے ملک میں پہنچے، پوری دنیا اس سے منور ہو جائے، پورے جو باتیں عقائد ہمارے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے، باباؤں کے ذریعے، گونگے بہنوں کے ذریعے، صوفیوں کے ذریعے، توڑوں کے ذریعے، اور ان گائے اور بکروں کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے۔ آج بتائیے یہاں پر کتنے لوگ موجود ہیں جو کہ ان عقائد سے جاریات کی وجہ سے توبہ کیے، ندیم بھائی یہ سب کے سب دیکھیے، کیا آپ انتشار کا شکار ہیں؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے، آپ انتشار کا شکار نہیں ہیں، آپ توحید کی نعمت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، اور مکاتب جاریات کے دعات اور علماء سعودی عرب اللہ رب العالمین فضیلت شیخ عبدالعزیز الشیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز کی قبر کو جنت کی باغ بنائے۔ واللہ ریاض کے اندر میں جب سماعت شیخ عبدالعزیز بن باز کا درس میں نے سنا، میں پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرے نانا یہ کہا کرتے تھے کہ میں قیامت کے دن رشید احمد گنگوہی کے جھنڈے تلے ہوں گا، میرے نانا کا یہ عقیدہ تھا۔
میرا خاندان آج بھی اسی عقیدے پر نامزد ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ آواز جو مملکت سعودی عرب سے توحید کی آواز نکل رہی ہے پوری دنیا میں پھیلے, لوگوں کی اصلاح ہو, لوگ قرآن و سنت کی طرف آئیں. شیخ ماجد بکری اللہ یہی فرما رہے تھے کہ اتحاد تبھی ممکن ہے جب آپ اور ہم قرآن و سنت پر جمع ہوں. باباؤں پر اتحاد نہیں ہو سکتا, اماموں پر اتحاد نہیں ہو سکتا, مزاروں پر اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد ہوگا تو قرآن اور سنت پر اتحاد ہوگا. تو ہم گزارش کر رہے ہیں دیوبند سے بھی اور بریلی سے بھی اور ہر اس شخص سے کہ بھائی یہ قبروں پر جو انتشار ہے, یہ جو عرس ہو رہے ہیں, یہ باباؤں کی جو محفلیں سجی ہوئی ہیں, یہ ہے اصل ان لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینی ہے. آپ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم منتشر ہو گئے, ہم نے انتشار نہیں کیا, ہم نے اللہ کی توحید کو قبول کیا ہے. اور اللہ گواہ ہے کہ وہ توحید جو ہمیں یہاں مملکت سعودی عرب میں آ کر ملی ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق حلال کا دروازہ کھولا تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں رزق حلال کیا اور ہماری جھولیوں کو توحید سے بھر دیا. تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے, اور اس بلد الحرمین شریفین کی اللہ رب العالمین کی حفاظت فرمائے, اور یہاں سے جو نعمت پوری دنیا میں قرآن کریم کے ذریعے مقام فہد رحمہ اللہ کے ذریعے جو یہاں چھپ کر پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے, اس کے توسط سے مخاطب جالیات کی کیسے اور سیریز کے ذریعے یہ پیغامات اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے گھروں میں پہنچے. آپ سب سے درخواست ہے کہ کوئی کیسے کوئی کتاب سماحت شیخ محمد الفاظ کے وہ چھوٹا سا رسالہ ہے سورۃ طلاق, سماحت شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹے چھوٹے سے کتابیں, کتاب التوحید ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کتابوں کا مطالعہ بھی کریں اور ان کتابوں کو اپنے گھروں میں خود پڑھیں. میں نے گزشتہ دنوں ایک سی ڈی جو آپ پچھلے دنوں ریکارڈ کی تھی, اس میں سروے کیا ہندوستان کے اندر یہاں پر بھی جو لوگ تبدیل ہو رہے ہیں, جن لوگوں نے یہ ہاتھ اٹھائے ہیں, 99% اس سروے کا رزلٹ یہ ہے کہ 99% لوگ قرآن و سنت پر ان کا رجوع اس لیے ہوا ہے کہ وہ مملکت سعودی عرب میں آئے ہیں, یا یہاں پر کوئی رہنے والا ان کا ماما ہے, بھانجا ہے, کیسے لے کے جاتا ہے یا کتاب لے کر جاتا ہے, اس وجہ سے وہ تبدیل ہوئے. یہ تبدیلی انتشار کا سبب نہیں, یہ تبدیلی اتحاد کی بنیاد قرآن و سنت کی طرف رجوع ہے. لہٰذا ہمیں اللہ کے واسطے انصاف سے کام لیا جائے اور ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم منتشر, ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کی اس پر اسی رسی کو ہم نے تھاما ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, ہم نے اسی رسی کو تھاما ہے. ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں, سب سے درخواست کر رہے ہیں کہ اسی رسی کی طرف رجوع کریں. اللہ رب العالمین ہم نے جو کہا ہے اسے قبول فرمائے, اور جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ رب العالمین اسے ہمیں معاف فرمائے, اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو شرط قبولیت عطا فرمائے. نبی بھائی کچھ بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں, ابھی عامر بھائی نے جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل چھو گئی ہیں, اور جیسے کہ عامر نے شروع میں کہا تھا کہ یہ دیوبند کے رہنے والے ہیں, دیوبندی مطلب پر تھے, اور وہاں سے آنے کے بعد اللہ نے قرآن و سنت کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ نے کو ہدایت دی. یہ کہانی صرف انہیں کی نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے کہ میں بھی یہاں پر اس کے بعد کلاس میں آیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت, توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا. آنے کے بعد یہاں پر قرآن کو پڑھا, حدیث رسول کو پڑھا, اور اس کے بعد مکتب جامعات کے دروس میں آنا جانا شروع ہوا, اور اللہ نے صحیح دین کی سمجھ دے دی, توحید کی سمجھ دے دی. ورنہ واللہ ہے میں کہنے کو تو مسلمان میں پیدا ہوا تھا لیکن میں مسلمان نہیں تھا.
میں 18 سال یہاں رہا